السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ایک صلوات پڑھیں قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ان مجالس کا آج چوتھا روز ہے، عبادت اور معرفت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے، جس میں آپ کے سامنے روزانہ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس آیت میں خداوند عالم نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت کو قرار دیا ہے کہ ہماری یہ حیات، ہماری یہ زندگی فقط و فقط اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ عبادت منزل کمال تک اس وقت پہنچتی ہے اور یہ عبادت منزل اجابت تک اس وقت پہنچتی ہے جب اس عبادت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہوتی ہے۔ عبادت کو اللہ نے راستہ بنایا ہے اور معرفت کو عبادت کی منزل بنایا ہے۔ عبادت منزل کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک راستہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس راستے کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرے۔ عبادت راستے کا نام ہے اور معرفت راہ عبادت کی منزل کا نام ہے۔ اگر عبادت ہے مگر معرفت نہیں ہے تو اس عبادت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عبادت کے لیے معرفت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ خود وہ اللہ جو مرکز عبادت ہے، وہ اللہ جو معبود و مسجود ہے، اس نے حدیث قدسی کے ذریعے جو پیغام دیا، وہ پیغام یہی معرفت کا ہے۔ اعلان ہوا کہ کنتو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ بھی معرفت کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس عبادت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو۔ خود اللہ نے اپنے لیے جو اعلان فرمایا، اس اعلان کا نام معرفت ہے۔ اور پھر اسی میں معرفت کے لیے اللہ نے اپنے نور سے چہاردہ معصومین علیہم السلام کے انوار کو خلق کیا۔ یہ جو انوار معصومین خلق ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی معرفت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ وہ نور جو ردائے رسالت پہن کے آیا اور محمد کہلایا، وہ بھی معرفت کے لیے۔ وہ نور جو تاج ولایت پہن کے آیا، وہ علی مرتضیٰ کہلایا، وہ بھی معرفت کے لیے۔ وہ نور جسے لبادہ تطہیر اڑایا گیا اور سیدہ کہلایا، وہ بھی اسی معرفت کے لیے۔ وہ نور جو شہزادہ صلح بن کے حسن کے نام سے دنیا کے سامنے آیا، وہ بھی اسی معرفت کے لیے۔ وہ نور جو سرکار سید الشہداء کہلایا، وہ بھی اسی معرفت کے لیے۔ انوار معصومین کی خلقت کا مقصد معرفت ہے، اللہ کو پہچانوانا ہے، اس لیے کہ بغیر اہل بیت اطہار کے اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم تو ہم ہیں، آپ تو آپ ہیں، ہماری منزل تو ہماری منزل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ معرفت کی منزل یہ ہے کہ وہ جبرائیل
جسے اللہ نے اپنی خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ بھائی جبریل عبرانی کا لفظ ہے، جب آپ جبریل کا معنی پوچھیں تو عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں، جیسے فارسی میں خدا کو خدا کہتے ہیں، ویسے ہی عبرانی زبان میں خدا کو ایل کہتے ہیں، اور جبر خادم کو کہتے ہیں۔ جبرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خادم۔ ایک صلوات بھیجے محمد جبرائیل اللہ کے خادم کو کہتے ہیں۔ اللہ نے وہ جبرائیل جس کو اپنی خدمت کے لیے خلق کیا، جسے امین کا لقب دیا، جسے قرآن پہنچانے کا ذمہ دیا، ہم نے دیکھا کہ منزل معرفت وہ تھی کہ جب اللہ نے جبرائیل سے پوچھا کہ تو کون اور میں کون، تو جبریل نے جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ یعنی یہ آغاز تھا کہ جہاں جبرائیل کو نہ اللہ کی معرفت تھی اور نہ اپنی معرفت تھی، اس نے کہا تو ہے اور میں ہوں۔ اتنے میں مولا کائنات کی آواز آئی کہ کہہ دے انتا رب جلیل و انا عبد الذلیل، کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ یہ معرفت کی منزل تھی کہ جبریل کے لیے ذریعہ معرفت ذات جناب امیر المومنین بنی۔ ہم نے اسی سے اندازہ لگایا کہ جب اللہ کا خادم علی کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہ کر پایا تو ہم آپ کس قطار میں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فیضان گرامی سب سے اہم منزل ہے معرفت کی منزل۔ اب معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت امام، آپ متوجہ ہو گئے۔ یہ چند فقرے آپ کی توجہ کے لیے میں نے عرض کیے تھے۔ معرفت کی اتنی اہمیت ہے کہ خود سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام متوجہ ہو کے سنیے گا، بڑی خاص بات آج عرض کرنا ہے۔ جب 28 رجب کو مدینے سے کربلا کے لیے نکلے تو مولا حسین کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے آج ہزار باتیں ہوتی ہیں کہ مقصد امام حسین کو یاد رکھیے اور مقصد کربلا کو یاد رکھیے اور مقصد شہادت کو یاد رکھیے۔ تو امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ ہماری نظر میں یہ مقصد ہے، آپ کی نظر میں وہ مقصد ہے۔ خود مولا حسین سے پوچھئے کہ ان کی نظر میں ان کا مقصد کیا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی مولا حسین کا مقصد کیا ہے یہ مولا حسین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو جب مولا حسین نکلے تو آپ نے نکلتے نکلتے مدینے سے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا جملہ یہ تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ بھائی بچہ جانتا ہے، بہت پڑھا جا چکا ہے اس بات کو کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح۔ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، امام حسین کا مقصد تھا اصلاح۔ بھائی یہ لفظ اصلاح اتنا مشہور ہوا اور اس لفظ اصلاح کی اتنی گونج ہوئی کہ ہوتے ہوتے مجالس بھی اصلاحی مجالس کہلانے لگی۔ اور ہمارے یہاں بھائی مجالس کا بھی جو انعقاد ہونے لگا تو اصلاحی مجالس، رسالے بھی نکلنے لگے تو اصلاح کے نام سے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھو۔ یہ لفظ اصلاح ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ نوجوان آج کچھ لے کے جائیں گے اس لفظ کے ذریعے۔ تو امام حسین جو نکلے کاہے کے لیے نکلے؟ اصلاح کے لیے۔ اصلاح کہتے کسے ہیں؟ بھائی لفظ اصلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو لفظ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا۔ کسی شے کی شکل بگڑ جائے اور اسے اصل شکل پر لوٹانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں۔ کسی ڈیمیج کو ریپیئر کرنا، یہ اصلاح کہلاتا ہے۔ تو امام حسین یقیناً اصلاح کے لیے نکلے، لیکن مجھے بتائیے وہ کون سی خرابی تھی جس کی اصلاح کے لیے نکلے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، وہ کون سی خرابی تھی جس کی اصلاح کے لیے نکلے؟ وہ کون سا ڈیمیج تھا جسے ریپیئر کرنے کے لیے نکلے؟
بھائی بات ذہن کی نہیں کرتا ہوں میں کہ دماغ سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، نہیں، تاریخ کے آئینے کو دیکھ کے بتائیے۔ بھائی تاریخ کو دیکھ کے بتائیے وہ کون سا ڈیمیج تھا جس کی ریپیئرنگ کے لیے نکلے، وہ کون سی فائل تھی جس کو درست کرنے کے لیے نکلے۔ تو یہ واقعہ دامن تاریخ میں محفوظ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مولا حسین کا مقصد اصلاح کیا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا حسین مکے سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے اور حر کے لشکر نے مولا حسین کا راستہ روکا، ابھی سامنے حر کا لشکر ہے، ادھر مولا حسین ان کے اصحاب ہیں، کہ ایک ابن زیاد کا قاصد میسنجر ابن زیاد کا خط لے کے حر کے پاس آیا۔ پوری توجہ سنیے گا، جناب حر کے پاس ابن زیاد کا ایک قاصد آیا اور وہ آنے والا قبیلہ کندہ کا تھا۔ انشاءاللہ آپ کی خاموشی ٹوٹے گی، لیکن یہ خاص بات ہے جسے پوری توجہ سنیے گا۔ وہ آنے والا کہاں کا تھا؟ قبیلہ کندہ۔ بھائی عرب میں قبائل ہوتے تھے، آج بھی قبیلے ہیں، جیسے قبیلہ بنی ہاشم، جیسے قبیلہ بنی امیہ، ویسے ہی بہت سے قبائل، اسی میں قبیلہ تھا قبیلہ کندہ۔ تو وہ قبیلہ کندہ کا میسنجر اور قاصد جو ابن زیاد کا خط لیے ہوئے تھا، وہ حر کے پاس وہ خط لے کے آیا۔ تو مولا حسین کے اصحاب میں اسی قبیلہ کندہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب ابو شاسع کندی۔ بھائی بہت غور سنیے گا، ابو شاسع، بچوں کو نام یاد ہو جائے، ابو شاسع کندی۔ تو جب ابو شاسع نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے کا آدمی ابن زیاد کا خط لے کے حر کے پاس آیا ہے، تو وہ یہ سوچ کے کہ چونکہ یہ میرے قبیلے کا ہے لہٰذا میں اسے تنبیہ کروں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ سنیے گا، کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یزید کا ساتھ دے رہا ہے، ابن زیاد کا قاصد بنا ہے؟ اب اس ملعون کا جواب سنیے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ بھئی یہ جملہ محفوظ کیجئے گا، اس قبیلہ بندہ کے قاصد نے کیا کہا، قبیلہ کندہ کے آدمی نے کیا کہا کہ میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اب سمجھئے ڈیمیج کہاں تھا، فالٹ کہاں تھا؟ تو جو فرمائیے گا، بھائی عبادت کا معاملہ ڈیمیج نہیں تھا، عقیدہ امامت ڈیمیج تھا۔ تو سنیے گا، مسئلہ عبادت کا نہیں تھا، ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ مغرب کی نماز 3 رکعت نہیں، ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں، ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ایک دن میں 5 نمازیں واجب نہیں، ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ماہ رمضان کے روزے واجب نہیں۔ مسئلہ عبادت کا نہیں تھا، مسئلہ معرفت امامت کا تھا۔ بھائی 2 طبقے تھے، ایک طبقہ مولا حسین کو امام مان رہا تھا، ایک یزید کو امام مان رہا تھا۔ دور 1، امام 2۔ کچھ لوگوں نے یزید کو امام مانا، کچھ نے مولا حسین کو امام مانا۔ حیرت کی بات نہیں کہ دونوں کو امام کیسے ماننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 طرح کے امام ہیں، کچھ وہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، صلوات بھی پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے آپ کی زحمتوں کا بھی احساس ہے اور موسم کی گرمی کا بھی احساس ہے، لیکن ایک حدیث ہمیشہ آپ کو یاد ہوگی
کہ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں محبت کی کیا محسوس کرنا؟ بھائی مجھے بتائیے، محبت کی ٹھنڈک، اس کا مطلب اہل بیت کی محبت میں سردی ہوتی ہے، وہ سرد ہوتی ہے۔ تو جب اہل بیت کی محبت سرد ہوتی ہے، وہ اہل بیت کی محبت دل میں ہوتی ہے، تو باہر کا ٹیمپریچر 54 ہو تو کیا، 44 ہو تو کیا، 34 ہو تو کیا، اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو ٹیمپریچر 14 ہی رہے گا۔ بہت توجہ سنیے گا، میں کیا عرض کر رہا تھا، دو طرح کے امام قرآن کہہ رہا ہے، کچھ جہنم کی طرف بلانے والے، کچھ اللہ کے حکم سے ہدایت دینے والے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دو طرح کے امام تھے۔ امام جو اصلاح کے لیے نکلے تو عقیدہ امامت کی اصلاح کے لیے، معرفت کے لیے، اپنے کو منوانے کے لیے نہیں، پہچانوانے کے لیے کہ پہچانو من النار امام کون ہے، من اللہ امام۔ سنیے گا، ابھی نتیجہ میں نے نہیں دیا۔ بھائی امام کا مقصد تھا کہ عقیدہ امامت کی اصلاح کی جائے، پہچانوایا جائے، معرفت کرائی جائے کہ من اللہ کون ہے، من الناس کون ہے، لوگوں کا بنایا ہوا کون ہے، اللہ کا بنایا ہوا کون ہے۔ امام کا مقصد تھا معرفت، پہچانوانا، عقیدہ امامت کی اصلاح کروانا کہ پہچانو امام برحق کون ہے۔ اب اتنی دیر کی محنت کا نتیجہ پیش کروں گا۔ امام کا مقصد تھا معرفت امام، اور امام اس مقصد میں رہے کامیاب۔ آپ دلیل پوچھئے تو دو دلیلیں موجود ہیں۔ بھائی پہلی دلیل حر نے دی، حسین کے قدموں پر سر جھکا کے۔ میں ابھی جملہ آپ کے حوالے نہیں کیا۔ بھائی پہلی دلیل حر نے دی، حسین کے قدموں پر سر جھکا کے، اور دوسری دلیل یزید کے بیٹے نے دی، تخت یزید پر ٹھوکر۔ سنیے گا بھائی، جناب حر نے مولا حسین کے قدموں پر سر جھکا کے بتایا کہ میں بھی پہچان گیا کہ امام برحق کون ہے، اور یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پہ ٹھوکر لگا کے بتایا کہ میں بھی پہچان گیا۔ تو امام حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے، کم سے کم دو کی اصلاح تو ہوئی۔ بھائی آپ متوجہ نہیں ہیں، ایک حر کی اصلاح ہوئی، ایک یزید کے بیٹے کی اصلاح ہوئی۔ بتائیے کس بات کی اصلاح ہوئی؟ عبادت کی اصلاح ہوئی یا عقیدہ امامت کی؟ اللہ صلوات بھیجے محمد یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں صاحب اصلاحی مجالس پڑھیے، مجلسوں میں اصلاح ہونا چاہیے۔ کیوں کہ امام حسین کا مقصد اصلاح تھا، تو اصلاح تھا مگر عمل کی اصلاح نہیں، عقیدے کی اصلاح۔ تو اصلاح کیجئے مگر دوسروں کے عمل سے پہلے خود اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ یہاں اصلاح کے نام پر عقائد کے اصلاح کے بجائے عزاداری کی اصلاح، عزاداروں کی اصلاح، ماتم کی اصلاح، مجلس کی اصلاح، فضائل کی اصلاح، گریے کی اصلاح، عزاداری کی اصلاح کر رہے ہیں۔ حالانکہ احمقوں کو یہاں تک یہ تک نہیں معلوم، عزاداری کی اصلاح نہیں ہوگی، عزاداری سے اصلاح ہوگی۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز و معرفت، دیکھیں یہ بات قابل غور ہے، ہو سکتا ہے ادق ہو۔ جو مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے تو مسئلہ عقیدہ امامت کا تھا، ایک عقیدہ ثقیفہ سے آیا تھا وہ من اللہ والا، ایک عقیدہ من اللہ کہ امام اللہ بناتا ہے، امام کو پہچانو، معرفت، اسی لیے حکم دیا گیا، اور سارا مسئلہ اسی عقیدہ امامت کا تھا۔ اب کربلا میں مولا حسین نے اسی عقیدہ امامت کی اصلاح کی تھی، اور پھر یہ مسئلہ اب سنیے گا، آج میں چاہتا ہوں کچھ میٹر آپ کے حوالے کرتا جاؤں۔ اب یہ مسئلہ آگے بڑھا، بھائی امام حسین کے دور میں بھی ایک طبقہ یزید کو امام مان رہا تھا۔ بھائی ابن زیاد کے قاصد نے کیا کہا تھا کہ میں تو اس کو امام مانتا ہوں۔ اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ آگے بڑھا، یہاں تک مسئلہ پہنچا کہ ایک فرقہ بنا چوتھے امام کے دور میں، جس کا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ کیسانیہ۔ ایک فرقہ بنا، اس کا نام تھا فرقہ کیسانیہ۔ یہ بچے سن لیں، یہ کیسانیہ فرقہ کیسان نام کے ایک آدمی نے بنایا۔ وہ کیسان کون تھا؟ جناب محمد حنفیہ کا غلام تھا، مولا علی کے بیٹے جناب محمد حنفیہ ان کا غلام تھا۔ اس نے یہ عقیدہ رائج کیا کہ معاذ اللہ چوتھے امام نہیں ہیں، جناب محمد حنفیہ امام ہے، اور ان کی امامت کا دعویٰ کیا اور کہا وہی امام آخر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا انتقال نہیں ہوا۔ اس کیسان نے کہا وہ ایک پہاڑ میں چلے گئے اور روپوش ہو گئے، ایک دن وہ ظہور فرمائیں گے۔ یہ کیسانیہ فرقہ وجود میں آیا، حالانکہ اس میں جناب محمد حنفیہ کا کوئی انوالومنٹ، کوئی دخل نہیں تھا۔ کیسانیوں نے فائدہ اٹھایا اس واقعے کا جب جناب محمد حنفیہ نے چوتھے امام کی امامت ثابت کرنے کے لیے ایک راستہ نکالا تھا، اور سنگ اسود نے گواہی دی تھی۔ وہ جناب محمد حنفیہ کا ایک طریقہ کار تھا چوتھے امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس پہ جناب محمد حنفیہ کا کوئی انوالومنٹ اور کوئی دخل نہیں تھا۔ ایک فرقہ یہ بنا، فرقہ کیسانیہ۔ سنیے گا، یہ باتیں کتابوں میں ہیں، بچوں تک پہنچ جائیں تو بہتر ہے۔ اب ایک فرقہ بنا کیسانی فرقہ، جو جناب محمد حنفیہ کی امامت کا قائل ہے۔ ایک فرقہ اور بنا جس فرقے کا نام ہے فرقہ زیدیہ۔ زیدی نہیں، وہ تو چوتھے امام کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ بنا جس کا نام تھا فرقہ زیدیہ۔ انہوں نے چوتھے امام کے فرزند جناب زید کے لیے دعویٰ کیا کہ جناب زید امام ہیں، حالانکہ جناب زید کا بھی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام آل محمد میں سے ہوگا، یہ انکار نہیں کرتے تھے۔ یہ فرقہ آج بھی یمن میں موجود ہے، یہ انکار نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ امام آل محمد میں ہوگا، مگر جو گھر میں بیٹھا رہے گا ہم اسے امام نہیں مانیں گے، جو تلوار لے کے میدان میں آئے گا ہم اسے امام مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مولا علی کو امام مانا، مولا حسین کو امام مانا، اور چوتھے امام کا انکار کیا، اور جناب پانچویں امام کا انکار کیا کہ وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے، اور جناب زید کو انہوں نے کہا کہ زید امام ہے، کیونکہ جناب زید تلوار لے کے میدان جنگ میں آ گئے تھے۔ اور یہ عجیب و غریب فرقہ تھا، یہ مولا علی کو بھی امام مانتے تھے اور سقیفہ کے دو کو بھی مانتے تھے۔ جناب شیخ کے نقش قدم یوں بھی تھے اور یوں بھی۔ صلوات بھیجے محمد والا، بجا ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد والا۔ سنیے گا، یہ مولا علی کو بھی امام مانتے تھے، آج تک وہ اہل سقیفہ کو امام مانتے۔ اور پھر جناب زید کے لیے دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جناب زید کا رتبہ بہت بلند ہے۔
ایک نام آپ نے سنا ہوگا ابو حمزہ صومالی، یہ چوتھے امام کے خاص صحابی تھے جن کی دعائیں ابو حمزہ ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ جناب ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں چوتھے امام کے یہاں پہنچا تو چوتھے امام نے مجھ سے کہا ابو حمزہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک حور سے میری شادی ہوئی ہے اور ایک چاند سا بچہ میری گود میں آیا ہے۔ ابو حمزہ نے کہا حضرت آپ کو مبارک ہو۔ اب ابو حمزہ چلے گئے۔ سال بھر بعد ابو حمزہ پھر آئے چوتھے امام کے دروازے پر، سلام کیا تو ابو حمزہ سے امام نے کہا ابو حمزہ ٹھہرو، اور گھر کے اندر گئے اور ایک خوبصورت سا بچہ گود میں لے کے آئے۔ کہا ابو حمزہ میں نے سال بھر پہلے تمہیں خواب سنایا تھا؟ کہاں سنایا تھا؟ کہ اب تعبیر بھی دیکھ لو۔ اور صلوات بھیجو محمد بھیا ذہن میں رکھیے گا جناب زید کا وہ مرتبہ ہے۔ اور پھر جناب زید کے لیے یہ ایک الزام تھا کہ جناب زید جو ہیں وہ اہل سقیفہ کے طرفدار ہیں، یہ اسی فرقے نے الزام لگایا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ غور سے سنیے گا، ایک نتیجے تک آپ کو پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4-5 منٹ آپ خاموش رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات آپ تک پہنچ جائے، بہت اہم بات ہے۔ جناب زید کے لیے الزام تھا کہ ان کا بھی جھکاؤ ہے، اور لوگ اکثر سوال کرتے تھے۔ ایک شخص نے جناب زید سے پوچھا کہ حضرت آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ 3 والے 2۔ اس حد سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ جناب زید سے پوچھا کہ آپ کا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب زید نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جنگ ہو رہی تھی۔ جب جناب زید زخمی ہو کے گرے اور 2 تیر ان کے سینے میں در آئے تو جناب زید نے آواز دی کہ کہاں ہے وہ جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی جملہ سنیے گا، جناب زید نے کہا کہاں ہے وہ جو پوچھ رہا تھا کہ میرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب وہ شخص سامنے آیا تو جناب زید نے کہا سن میرا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ 2 نہ ہوتے تو میرے سینے میں یہ تیر نہ ہوتے۔ سنیے گا، جناب زید نے کھلے ہوئے میدان میں اعلان کیا کہ زید کے سینے میں جو تیر ہیں وہ کمان کے نکلے ہوئے نہیں ہیں، سقیفہ کے نکلے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ سنیے گا، تو ایک طبقہ کیسانی جو کہہ رہے ہیں محمد حنفیہ امام، ایک زیدیہ وہ کہہ رہے ہیں جناب زید امام۔ اب 2 امام یہ تھوڑے دن گزرے تھے کہ ایک سرکاری امام بھی آ گئے، شاہی امام۔ بھائی صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ سنیے گا نتیجہ، ابو حنیفہ اب زید ہیں من الناس، انسانوں کی طرف سے بنائے گئے۔ اب جناب محمد حنفیہ ہیں من الناس، ابو حنیفہ ہے من الناس۔ اب یہ تینوں امام بھی امامت کی فہرست میں ان کے نام بھی آ رہے ہیں۔ اسی دور میں ہیں امام جعفر صادق۔ اب ایک دور میں 4 امام، اب ان 4 اماموں میں من الناس کون ہے اور من اللہ کون ہے؟ ان کو پہچاننے والے جعفری کہلائے۔ بذا ایک صلوات ہے جب محمد وآلہ۔ بھائی دیکھیں یہ لفظ جعفری آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا۔
ہم آپ جعفری ہیں، ہمارے محسن جعفری صاحب تو نسلاً بھی جعفری ہیں اور مذہباً بھی جعفری ہیں، لیکن ہم آپ مذہباً کیا ہیں؟ جعفری۔ یہ سمجھیے ہم جعفری کیوں کہلاتے ہیں، سن لیجئے اور گفتگو نتیجے تک پہنچا دوں، انشاءاللہ خاموش نہ رہیے گا۔ ایک ابو حنیفہ، ایک جناب محمد حنفیہ، ایک جناب زید اور ایک چھٹے امام۔ اب یہ اماموں کا جھرمٹ ہے، ان میں پہچاننا ہے، معرفت کرنا ہے کہ من اللہ کون ہے۔ ایک شخصیت تھے جن کا نام تھا سید ہمیری، وہ شاعر بھی تھے، اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے، چھٹے امام کو آل رسول مانتے تھے مگر امام نہیں مانتے تھے۔ سنیے گا، آپ کی خاموشی ٹوٹنے کو ہے اور نتیجہ آپ تک پہنچنے کو ہے۔ سید ہمیری وہ محب اہل بیت تھے مگر چھٹے امام کو امام برحق نہیں مانتے تھے، وہ کیسانی تھے، وہ جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، محبت چھٹے امام سے بھی کرتے تھے۔ ایک دن چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے سید ہمیری کا نام لیا کہ سید ہمیری، تو امام نے کہا سید کافر۔ سنیے گا، امام نے کہا سید کافر۔ اب یہ خبر سید ہمیری تک پہنچی، ان کے دل کو تکلیف ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے، وہ کہا حضرت میں آپ کو امام تو نہیں مانتا لیکن اولاد رسول تو مانتا ہوں، آل رسول مانتا ہوں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، سنا ہے میں نے کہ آپ نے مجھے کافر کہا جبکہ میں آپ کو آل رسول مانتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سنیے گا یہ جملہ چاہے جیسے، چھٹے امام نے فرمایا سید ہمیری یاد رکھنا ہماری محبت اس وقت تک کوئی فائدہ نہ دے گی جب تک ہم کو امام من اللہ نہ مان لو۔ ہماری محبت اس وقت تک کوئی کام نہ آئے گی جب تک ہم کو من اللہ امام نہ مان لو۔ تو کہا میں تو محمد حنفیہ کو امام مانتا ہوں۔ کہا کیوں مانتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ امام ہیں اور وہی پردہ غیب میں ہیں اور انہی کو نبی نے قائم کہا ہے اور وہی ظہور فرمائیں گے، ہم تو ان کو امام مانتے۔ سنیے گا عزیزو، بس نتیجہ آ رہا ہے۔ امام نے کہا سید ہمیری تم ان کو امام مانتے ہو، اگر وہ مجھے امام مان لے تو ہمائیے گا، اگر وہ مجھے امام مان لے تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پردہ غیب میں ہے۔ امام نے کہا آؤ میں ان کا پردہ غیب دکھاؤں تمہیں، آؤ وہ پردہ غیب دکھاتا ہوں جس میں محمد حنفیہ تمہارے امام ہیں۔ یہ کہہ کہ امام جنت البقیع کی ایک قبر تک لائے اور سید ہمیری سے کہا غور سے دیکھنا سید ہمیری، یہ کہہ کہ امام نے ایک قبر پہ ایسے ہاتھ مارا جیسے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہو، اور جو ہمائیے گا، اور قبر دو ہوئی، محمد حنفیہ بالوں کا غبار جھاڑتے ہوئے نکلے، وہ امام کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ اب جو سید ہمیری کے سامنے امام نے یہ معجزہ دکھایا کہ محمد حنفیہ قبر سے نکل کے ان کو اللہ کی حجت امام کہہ کے سلام کر رہے ہیں، تو شاعر ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیے اگر واقعی شاعر ہوگا تو گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے کوئی شعر سنائے گا ضرور،
سید ہمیری بھی شاعر تھے. جیسے ہی محمد حنفیہ نے سلام کہا ویسے ہی سید ہمیری نے ایک شعر کہا. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا گواہ رہے آج سے سید ہمیری جعفری ہوتا ہے. سنیے گا یہ لفظ جعفری کہاں سے آیا. آج سے سید ہمیری جعفری ہوتا ہے. اب سمجھے جعفری کسے کہتے ہیں؟ امام کو ماننے والا جعفری نہیں، اماموں کی بھیڑ میں پہچاننے والا. صلوات بھیجے محمد ایک صلوات بھی پڑھ دے. رسول اللہ پہچاننے والا معرفت امام. جو مولا حسین اصلاح کو نکلے تھے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بھیا پانی پلا دو. صلوات اس کی اصلاح کے لیے بھائی معرفت امام کی اصلاح ہونا چاہیے کہ امام برحق کون ہے. کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کا مقصد اصلاح، مگر کاہے کی اصلاح؟ عقیدے کی اصلاح، عقیدہ امامت کی اصلاح. آپ اصحاب مولا حسین علیہ السلام کے رجز پڑھیے. دیکھیے میں نے پورا اشرا سبطین آباد میں عظمت اصحاب حسین علیہ السلام کے عنوان پہ پڑھا تھا. آپ حضرات بہت سے موجود تھے. میں چاہتا تو وہی عنوان یہاں پڑھتا، لیکن میں نے پڑھایا پڑھنے کے بجائے کچھ تھوڑا سا مختلف موضوع یہاں کے اوپر اختیار کیا. کل آخری مجلس ہے، انشاءاللہ جناب سیدہ نے چاہا تو بات آسان ہو جائے گی. آپ مولا حسین کے اصحاب کے رجز پڑھیے. اس میں بھی دعوت معرفت بھی ہے اور اعلان معرفت بھی ہے. دعوت معرفت بھی ہے اور اعلان معرفت بھی ہے. جو بھی صحابی مولا حسین کا میدان جنگ میں جاتا تھا تو جو رجز پڑھتا تھا وہ رجز پڑھیے. جناب زہیر قین پہنچے، لوگوں نے کہا زہیر قین تم امام حسین کی طرف کیسے پہنچ گئے؟ تم تو فلاں کے شیعہ تھے. زہیر نے کہا یہ نہ کہو میں فلاں کا شیعہ تھا، یہ کہو میں پہلے شیطان کا شیعہ تھا اب رحمان کا شیعہ تھا. جناب نافع ابن ہلال ابن نافع، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس نام میں. جناب نافع ابن ہلال ابن نافع یہ پورا نام ہے. جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو فرمایا انا یبن الہلال البجلی، میں ہلال بجلی کا بیٹا ہوں. انا علی دین علی، میں مولا علی کے دین پہ ہوں. جناب مسروق ابن حجاج مولا حسین کے مؤذن تھے. جیسے رسول خدا کے مؤذن جناب بلال حبشی تھے، مولا حسین کے مؤذن تھے جناب مسروق ابن حجاج. جب انہوں نے مولا سے اذن مانگا اور مولا نے انہیں اذن جنگ دیا تو مسروق نے جو رجز پڑھا وہ رجز یہ پڑھا کہ اچھا آقا اب میں جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے نبی کی طرف اور نبی سے مل کے علی کی طرف. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، ایک ذاکر 25 سال 30 سال سے مجلس پڑھ رہا ہے تو آپ اس سے کمرے میں ہی بات کریں تو کہیں نہ کہیں اس کے لہجے میں ذاکری جھلکے کی ضرور. ایک شاعر ہے، آپ کہیں بات کیجئے کہیں نہ کہیں شاعری جھلکے کی ضرور. تو عادت اذان کی تھی نا، تو اذان رجس میں بھی
اور رجس میں بھی اذان کی جھلک ملی. خدا کی قربت کے لیے لا الہ الا اللہ، جاتا ہوں نبی کی طرف محمد رسول اللہ، پھر علی کی طرف علیان. صلوات بھیجے محمد و آلہ. بس عزیزوں، گفتگو تمام ہو رہی. رجس پڑھ گیا. کبھی موقع ملا تو جن لوگوں نے وہ اشرا سنا ہے وہ سنا ہے. ہمارے جاوید بھائی اور آپ تمام حضرات موجود رہتے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہی پھر آپ کے سامنے دہراؤں، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ مصائب کے سینے سے فضائل پیش کروں. تو اصحاب مولا حسین کے رجس میں بھی آپ کو علی علی ہی نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں صاحب مولا حسین کی مجلس ہے، علی علی کیوں ہے؟ ارے کربلا میں بھی علی علی ہی تھا. یہ جنگ علی علی ہی کے لیے ہوئی تھی، معرفت جناب امیر کے لیے ہوئی تھی، معرفت امامت کے لیے ہوئی تھی، معرفت کے لیے، پہچاننے کے لیے. پھر امام کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ خود نبی نے کہا تھا. بھائی ایک منٹ یہ سنیے، اور یہ پوری مجلس کا نچوڑ ہے. خود نبی نے ایک دن مولا حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور فرمایا تھا ھذا الحسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. مولا حسین کی معرفت کی دعوت دی تھی. اب کربلا کیا ہے سمجھیے. نبی نے اپنے اصحاب سے دن کے اجالے میں کہا تھا اس حسین کو پہچانو. ایک جملہ جو اس اشرے میں پڑھا تھا وہ جملہ آپ کی اس گفتگو، آپ کی سماعتوں کے حوالے اس مجلس میں کر رہا ہوں. بھائی نبی نے اپنے اصحاب کو دن کے اجالے میں دعوت دی تھی کہ حسین کو پہچانو. خدا کی قسم اصحاب حسین کو دنیا پہچانے. ارے جس مولا حسین کو نبی کے اصحاب دن کے اجالے میں نہ پہچان پائے، اسے اصحاب حسین نے خیمے کے اندھیرے میں پہچانے. کربلا بھی معرفت کے لیے ہوئی تھی کہ مولا حسین نے خیمے کا چراغ بجھایا کہ جسے جانا ہو وہ جائے. آواز آئی فرزند رسول، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. جناب زہیر نے کہا کہ مجھے افسوس ہے مولا حسین کہ میں ایک کیوں ہوں. کاش میں دو ہوتا تو دو دو بار آپ پر جان نثار کرتا. جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواروں پر گلے رکھے ہوئے تھے، جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سینے سے لگائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں فرزند رسول اشارہ کرو، ہم اپنے گلوں پہ اتنا زور دے کہ ہماری تلواروں سے ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارے سینے ہمارے نیزوں سے چھلنی ہو جائیں. ابھی مولا حسین کچھ کہتے کہ خیمے کا پردہ ہلا. جناب فضہ کی آواز ہے اصحاب حسین، علی کی بڑی بیٹی آپ کو سلام کہنا. جیسے یہ جملہ سنا امامے پھینک دیے گئے کہ یہ کیسا وقت ہے کہ علی کی شہزادی غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے. میں کہوں گا اصحاب با وفا یہ شب عاشور ہے، ہائے شام غریبہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی صحیح و کوشش سے، بڑے خلوص سے، بہت گرمی میں آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے. آپ سیدہ کی دعا ہے، یزداری اللہ کا وعدہ ہے. مجلسیں تو پڑھ رہا ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کیفیت جو 2 سال پہلے ہوتی تھی، وہ کیفیت ظاہر سی بات ہے وقت کا، حالات کا، کھلے کا بھرا ہوا مجمع، وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اس کیفیت کو سوچ ہی کے رونا آتا ہے. آج چوتھی مجلس میں بہت سی فرمائشیں ہوتی تھیں.
کوئی جناب علی اصغر کے معجزے کی فرمائش کرتا تھا، کوئی جناب علی اصغر کے مصائب کی فرمائش کرتا تھا۔ عزیزوں، میں مصائب نہیں پڑھوں گا جناب علی اصغر کے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور شاید مجلس اسی پہ تمام ہو جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کربلا جا چکے ہیں، مولا حسین پھر کربلا بلائیں۔ آپ مجھے قبروں کے پتے بتائیں گے، کس کی قبر کہاں پائے؟ مولا حسین کی قبر وہاں ہے جہاں سیدہ نے اپنے بالوں سے کانٹوں کو ہٹایا۔ جوان بیٹا مولا حسین کے پہلو میں سو رہا ہے۔ بچپن کے دوست حبیب مولا حسین کی زری سے پہلے بائیں جانب دفن ہے، دائیں جانب گنج شہیدہ ہے، وہاں مولا حسین کے اصحاب و انصار سو رہے ہیں۔ باہر نکل کے دریا کو دیکھیے، جناب عباس کی قبر ہے۔ مولا حسین کے روضے کے پیچھے جائیے، بیویوں کے خیموں کے نشان ہیں، ان خیموں کے پیچھے جائیے اور ڈھونڈیے کہ وہ جگہ کہاں ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ آپ میں سے کسی ایک آدمی نے جناب علی اصغر کی قبر کی زیارت کی ہے؟ میں دیکھیے عجب طریقے سے آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں۔ ذریعہ سرکار سید الشہداء میں جھانک کے دیکھیے، جوان بیٹا لیٹا ہوا۔ اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے۔ وہ بچپن کا دوست حبیب، خیمے کے پیچھے ہی تو قبر بنائی تھی، وہ قبر کہاں ہے؟ وہ قبر کہاں ہے؟ جناب علی اصغر کہاں گئے؟ اے کربلا، رباب کا لال کہاں چلا گیا؟ اے کربلا، میرا شہزادہ کہاں ہے؟ یہ عجیب سوال ہے کہ نہیں؟ شاید آپ سے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے بتائیے، دفن تو کیا تھا نہ جناب علی اصغر کو، گئے کہاں علی اصغر؟ تو قبر کے بارے میں تو نہیں ملتا۔ یہ سننے کو ملتا ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد بڑے بڑے نیزے زمین میں مارے گئے اور ایک نیزے میں جناب علی اصغر کا لاشا پیوست ہو کے باہر آیا۔ دیکھیں، مجھ پہ کچھ شہزادی کا کرم ہے، مجھ پہ جناب سیدہ کا بڑا کرم ہے۔ میں کوئی بہت سخت مصائب نہیں پڑھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ یہ میں غور کرتا ہوں، میں جب رونا چاہتا ہوں تو یہی باتیں سوچتا ہوں۔ میں کئی بار کربلا گیا، میں نے ڈھونڈا کہاں ہے میرا شہزادہ، کہاں ہے؟ جب بھی میں زیارت کو جاتا ہوں مولا حسین کے پائتی بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے تئی مولا حسین کے پاؤں دباتا ہوں۔ اللہ صبح سے لاشیں اٹھانے والے، کئی بار سوچا جاؤں جناب علی اصغر کی قبر مل جائے اور بیٹھ کے شہزادے کے پاؤں دباؤ۔ کہاں ہے میرا شہزادہ؟ کہاں ہے؟ بس مجلس تمام ہو رہی۔ یہ ملا کہ لمبے لمبے نیزوں سے جہاں مولا حسین نے قبر بنائی تھی، اس میں سے جناب علی اصغر کا لاشا نکالا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا، لاشے کو میدان میں ڈال دیا گیا۔ پھر 12 محرم آئی، چوتھے امام آئے، اصحاب حسین دفن کیے گئے، انصار حسین دفن کیے گئے۔ بچپن کا دوست
مولا حسین کی قبر سے پہلے دفن کیا گیا، جناب علی اکبر کی قبر مولا حسین کے پہلو میں بنی، عباس دریا کے کنارے رہے۔ میں نے ایک بہت بزرگ فقیہ سے سنا ہے، ایک بہت ہی بزرگ مرجع سے سنا ہے کہ چوتھے امام نے مولا حسین کو جو قبر میں لٹا دیا۔ اچھا دیکھیے ایک بات، جن لوگوں کے بچے ہوں گے صاحب اولاد، وہ اس بات کی تائید کریں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل 3 مہینے 6 مہینے، تو اسے بستر پر کم چین ملتا ہے باپ کے سینے پر۔ اللہ ہزاروں بجے تمام ہو رہے، بچے کو بستر پر کم چین ملتا ہے، باپ کے سینے پر زیادہ چین ملتا ہے۔ ارے ہر بچہ چاہتا ہے کونیاں مار مار کے، ہاتھ چلا چلا کے کہ باپ کے سینے پر لیٹ جائے۔ سنیے چوتھے امام نے اپنے بابا کو قبر میں لٹایا، سارے لاشیں ایک بار دفن ہوئے، علی اصغر 2 بار دفن کیے گئے۔ سنیے کہاں دفن کیے گئے، بھائی تمام ہے، علی اصغر 2 بار دفن کیے گئے۔ چوتھے امام نے جناب علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا، باپ کی قبر کے پاس آئے، کہا بابا پہلی مرتبہ تم نے دفن کیا تھا، بابا بتاؤ اب علی اصغر کو کہاں دفن کرے؟ آواز آئی سجاد کہیں دفن نہ کرو، لاؤ میرے سینے۔ آج تک علی اصغر اپنے ارے علی اصغر آج تک حسین